نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے اور آج ہم رمضان المبارک کی 8ویں رات میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مہینہ قسمت سے نصیب والوں کو ملا کرتا ہے، جب مل تو بہت لوگوں کو جاتا ہے، لیکن اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کو پورا سیلیبریٹ کرنا وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کہ سیلیبریٹ سے مراد کیا ہے؟ سیلیبریشن یہ نہیں ہے کہ سحری کھا لی افطاری کھا لی، بلکہ سیلیبریشن یہ ہے کہ جو تقاضے اس کے ہم پر لاگو ہوتے ہیں وہ پورے کرنا۔ اصل میں رمضان کی جو سیلیبریشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جو تقاضے ہیں، جو رمضان المبارک ہم سے جو مانگتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو ہم اسی حوالے سے ہر روز گفتگو کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی موضوع جو ہے اس کو زیر بحث لاتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے بالخصوص جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ذکر الہی۔ اگرچہ ذکر الہی ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر بھی اگر ہمیں کوئی چیز کہیں سے ملتی ہے، بالخصوص کسی شخصیت سے ملتی ہے، ہم اس کو شخص کو یاد کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے اور ہمیں وہ مزید دے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اسی کا عطا کردہ ہے، اور پھر وہ ہم سے اس کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ ارشاد خداوندی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور جو بالخصوص آج میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، جس کا ابھی ترجمہ اور تھوڑی سی اس کے حوالے سے بات کریں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہیں کرنی۔ اب اس آیت کریمہ میں 4 باتیں ہیں، اور ان باتوں کو بالخصوص رمضان المبارک کے حوالے سے بات کرنا، اس کے حوالے سے بیان کرنا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تقاضا کرتا ہے اور وہ ذات کہ جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، تو اس کے اس تقاضے کو ہمیں پورا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے، دیگر ذکر و اذکار ہیں، نوافل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، فرائض ہیں اور نوافل ہیں۔ اس پہ ہم بات انشاءاللہ کل کریں گے، آج اس پہ نہیں کریں گے۔ آج جسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر ہی بات کرنی ہے۔ تو ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا احسان مانو اور ناشکری نہیں کرنی، تکفرون، انکار نہیں کرنا، کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے میرا عطا کردہ ہے، میرا دیا ہوا ہے۔ اب اس کا بہترین جو وقت ہوتا ہے واشکروا لی ولا تکفرون کا، واشکروا لی کا خاص طور پر جو وقت ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ افطار و سحر۔ افطار میں بالخصوص جب آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، مختلف اشیاء ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے سحری میں بھی ہوتا ہے۔ آپ سحری کرنے بیٹھتے ہیں تو مختلف کھانے آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا سال، پورے 11 مہینے اتنا رزق ہم نہیں کھاتے، اتنی انواع و اقسام کی نعمتیں ہمیں نہیں ملتی جتنی اس مہینے میں ملتی ہیں۔ اور جس طرح پھر ہم اکٹھے بیٹھ کر اس کو سیلیبریٹ، یہ بھی رمضان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص سیلیبریشن ہے، رمضان کا ایک خاص انداز ہے، ایک خاص روایت ہے رمضان کی جو ہم کرتے ہیں۔ تو اس میں سارا کچھ کیجئے، سب کچھ کیجئے، لیکن اس میں واشکروا لی کو اگر شامل کر لیں، اللہ کو، اللہ کے عطا کردہ جو انعامات ہیں، اللہ پر تعالیٰ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں، اگر اس کا ذکر کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر اللہ کا احسان مانیں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے واشکروا لی، میرا احسان مانو، میرا شکر کرو۔ ٹھیک ہے، اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے
کوئی اور وقت ہو یا نہ ہو، یہ بالخصوص پورے سال کا ایک مہینہ اور اس ایک مہینے کے یہ جو 2 اوقات ہیں افطار و سحر، اس وقت پھر خود نہ کیجئے بلکہ بچوں کو شامل کیجئے، بچوں کو بتائیے کہ دیکھو سارا سال اتنا کچھ ہمیں نہیں ملتا، اتنی نعمتیں ہمیں نہیں ملتی، اس طرح مل کر ہم نہیں بیٹھتے اور اتنا فکس ٹائم کے ساتھ ہم اکٹھے نہیں ہوتے، یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے اور پھر اس مہینے میں مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکرانہ ادا کیجئے اور مزید کی طلب کیجئے۔ تو اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، وہ کہتی ہے مجھ سے مانگو، جتنا مانگو گے میں اور دوں گا۔ یعنی یہ دینے والا وہ دینے والا نہیں ہے کہ آپ کے مانگنے سے وہ تھک جائے، آپ کے مانگنے سے وہ پریشان ہو جائے، آپ کے مانگنے سے وہ بور ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے اور وہ مزید دیتا ہے، مزید عطا کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کے جہاں دیگر بہت سے تقاضے ہیں، وہیں ایک بہت بڑا تقاضا، وہیں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہمیں مہینہ دیا ہے، جو سعادت عطا کی ہے، اور پھر جس طرح افطار و سحر میں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، مختلف انواع و اقسام کی چیزیں کھاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، یکجا ہوتے ہیں اور بے شمار نعمتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اس پر خود بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے اور بچوں میں عادت ڈالیے، بچوں میں عادت ڈالیے کہ بچے اسی طرح جب بھی کہیں کھانے کے لیے بیٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور مزید کی طلب کریں، مزید کی آرزو کریں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو زیادہ مانگو، جتنا مانگو گے وہ اور دے گا، اور یہ سوچ کر مانگو کہ وہ ذات وہ ہے کہ جس کے پاس کمی کی گنجائش نہیں ہے، جس کے پاس کمی کا سوال نہیں ہے، اسے جتنا مانگو گے وہ اتنا دے گا، اتنا زیادہ دے گا، اتنا وہ خوش ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا مانگنے والے سے اس کی وسعت کے مطابق، تو اللہ کی وسعت کتنی بڑی ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اس حساب سے مانگیے۔ تو آج کی گفتگو کا جو خاص لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ آپ بالخصوص افطار و سحر میں جب اکٹھے ہوں تو نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مزید کی طلب کریں اور اسی سے طلب کریں، کسی اور کی طرف ہماری نظر نہ جائے، کسی اور کی طرف ہمارا دھیان نہ جائے، اسی سے مانگیں گے، اسی سے لیں گے تو وہ دے گا اور مزید دے گا، اتنا دے گا کہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہوگا، ہمارے گمان سے بھی زیادہ ہوگا۔ آپ سب فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے اور اللہ انسان کے گمان کے مطابق، گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم پہلے سوچتے ہیں اچھا یہ مانگنے کیسے ملے گا؟ یار کیسے کا سوال اللہ کے سامنے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دے گا یہ اس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے دے گا اس کو چھوڑ دیجئے، لہذا مانگیے، طلب کیجئے، وہ انشاءاللہ دے گا اور دے گا، زیادہ دے گا، زیادہ سے زیادہ دے گا۔ تو بہرحال دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک میں اکٹھا ہونے کی، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اور اس سے زیادہ مانگنے کی اور ہماری حاجات کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔